بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی سید ندیم زمان شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اہم خبر، آئینی ترمیمی بل آج سینٹ سے پاس ہو گیا۔ سینٹ میں بل کے حق میں 65 ووٹ کاؤنٹ کیے گئے اور مخالفت میں 4 ووٹ۔ اب 65 میں سے آپ 65 کی تعداد جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پیپل پارٹی کے 24 سینیٹر ہیں، نون لیگ کے 19 سینیٹر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جے یو آئی فے کے 5 سینیٹر ہیں، باپ پارٹی کے 4 سینیٹر ہیں، ایم کیو ایم کے 3 سینیٹر ہیں، اور اے این پی کے 3 سینیٹر ہیں، بی این پی کے 2 سینیٹر، کاف لیگ کا صرف 1 سینیٹر، آزاد 4 ہیں، کاکڑ، نقوی، واڈا، عبدالقادر۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے ٹوٹل 65 سینیٹر۔ اب 65 لوگوں نے آج ووٹ کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ 65 لوگوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کیا ہے، 65 ووٹ آئینی ترمیم کے حق میں اور 4 ووٹ آئینی ترمیم کے خلاف پڑے ہیں۔ تو اب آپ کو اس چیز کا آپریشن چھوٹا سا کر کے بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک سینیٹر محمد اورنگزیب پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، وہ کل باہر ملک چلا گیا، پیچھے رہ کے تعداد 64۔ ان سب کے سینیٹرز کو ملا کر ان کی 65 تعداد بنتی ہے۔ جب ایک باہر چلا جاتا ہے تو تعداد رہ جاتی ہے 64، یعنی 64۔ اب 64 میں سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، اور وہ اس صورت میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں جبکہ معاملہ ٹائی ہو، دونوں طرف سے کوئی بھی معاملہ برابر ہو تو چیئرمین سینٹ اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، یا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہیں یہ 2 لوگ قومی اسمبلی میں اگر کسی بل پہ ووٹنگ ہو رہی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت ووٹ کر سکتا ہے کہ جب وہ معاملہ دیکھے کہ دونوں طرف برابر ہے، ٹائی ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت اسپیکر ووٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سینٹ میں اگر کوئی معاملہ ٹائی ہو رہا ہے، ووٹنگ کسی چیز پہ ہو رہی ہے، تو چیئرمین سینٹ اگر ووٹ کرتا ہے تو اس صورت میں کرتا ہے کہ معاملہ ٹائی ہو۔ یہ تو آئینی ترمیم اور اس کی اصلیت ہے۔ اب جب چیئرمین سینٹ ووٹ نہیں کر سکتا اور ایک سینیٹر ملک سے باہر ہے، حکومتی اتحادی گروپ کا ایک سینیٹر ملک سے باہر ہے، تو 63 کی تعداد رہتی ہے، اور 63 سینیٹرز تو آئینی ترمیم پاس کرا ہی نہیں سکتے۔ آئینی ترمیم کے لیے درکار نمبر 64 کا تھا، یعنی 64 کا درکار نمبر ہے، تو 64 لوگوں میں سے 2 ووٹ آپ نکال دیں۔ یہاں تو معاملہ ٹائی نہیں ہوا، یہاں تو ایک طرف 4 سینیٹر ووٹ کر رہے ہیں، مخالفت میں 4 اور حمایت میں 65 کہہ رہے ہیں، تو 65 میں سے آپ جب 2 لوگوں کو نکالیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں 63۔ اب یہ بھی ایسے فارم 45 کے مطابق 63 ووٹ ترمیم کے حق میں اور 4 ووٹ ترمیم کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ اب اون عباس بپھی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب سینیٹر، اپنا 2 سینیٹر ان کے ساتھ اور ہیں، علی ظفر صاحب، اور ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے 4 سینیٹرز نے اجلاس میں شرکت کی، تو 4 نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ پھر 65 کی تعداد کہاں سے آ گئی؟
جن 2 سینیٹرز کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے 2 سینیٹر ہمارے رابطے میں نہیں ہیں، ان کو بھی آج اجلاس میں نہیں لایا گیا، باوجود اس کے کون عباس بپی صاحب نے کہا کہ آپ سینیٹرز کی تعداد گن لیں۔ بپی صاحب آپ بھی اپنی بات پہ قائم ہے کہ 62 ارکان موجود تھے، باقی تو کسی چیئرمین سینٹ کو ہٹا کر حکومت کے پاس 64 ہونے چاہیے تھے جو پاس کرتے، چیئرمین سینٹ کا ووٹ بھی لگا لیں تو بھی معاملہ ٹائی تو نہیں ہوا۔ یہ واردات ڈالی گئی ہے، یہ آئین و قانون پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جب بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالا رات کا وقت مقرر کیا، یہ رات کے وقت ڈاکہ ڈالتے رہے۔ اب قومی اسمبلی میں اس چیز کی سہولت کاری قاضی فائز عیسیٰ نے کی، آرٹیکل 63A کی نظر ثانی کا فیصلہ کر کے قاضی نے یہ سہولت کاری کی کہ اگر کوئی بھی ممبر آف دی ہاؤس یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ممبر قومی اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف جائے گا، فلور کراسنگ کرے گا، وہ اگر ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو اغوا کیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، ان کو پیسہ دے کر خریدا گیا، کچھ بکے بھی ہوں گے اور کچھ پہ پریشر بھی ہوگا، حقیقت ہے، لیکن ایسے تو ترمیم نہیں ہوتی، ترمیم تو باہمی اتفاق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ترمیم جو ہوتی ہے، آئین تو حکومت اور اپوزیشن کے لیے ایک ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چیز جو حکومت کو قومی اسمبلی میں جو نمبر اب درکار ہیں، وہاں بھی حکومت اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں، مولانا صاحب اگر ملتے بھی ہیں تو پھر بھی 4 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ان کو چاہیے۔ اب وہ 4 لوگ جن کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یہاں تک کہ کوئٹہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے عادل بازائی نے جب کہا کہ میں پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دوں گا تو اسپیکر آف دی ہاؤس نے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈی سیٹ کرنے کا مطالبہ کیا الیکشن کمیشن سے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کسی کے بیٹے کو اٹھایا گیا، کسی کی بہن کو اور کسی کی بیوی کو اٹھایا گیا، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جو اب تک عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں موجود ہیں، وہ بھی جیل میں ہیں، اب تک ان کے بیٹے زین قریشی کا بھی نہیں پتا۔ اب سے چند دن قبل 2-3 دن قبل زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھایا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کو چھوڑا گیا، پھر اس دن سے لے کر آج تک زین قریشی سے پارٹی کا رابطہ منقطع ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ اس کی بہن مہربانو قریشی کہہ رہی ہے کہ زندہ ہیں یا خدا نخواستہ کچھ ہو، ہمیں کوئی معلوم نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید زین نے اپنی پارٹی کی ہدایات پہ اپنے آپ کو خود کہیں چھپا لیا ہو، یا زین قریشی کو اغوا کر لیا گیا ہو، لیکن گھر والے اور پارٹی والے دونوں کہہ رہے ہیں کہ زین قریشی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب زین قریشی کا باپ شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ برابر کا مجرم حکومت کی نظروں میں ہے، حکومت شاہ محمود قریشی صاحب کو برابر گن رہی ہے، تو بیٹا کیا اپنے باپ کے مخالف جا سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ ظالم ہیں، یہ فسطائیت کا دور ہے، ظلم و جبر کا دور ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
کسی کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں. اب کوئٹہ والے کی مثال میں نے دے دی، کئی سینکڑوں مثالیں ہیں. ایم این ایس کے بچوں کو اٹھا کر ان پہ تشدد کر کے ان کی ماں، ان کی بہنوں، ان کے والدین کو ان کی چیخیں، ان کی آوازیں سنائی جاتی ہیں، اور پھر اگر وہ ان کے خلاف ان کا ساتھ نہ دے تو کیا کریں؟ لیکن کچھ لوگ بکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ان کے کچھ لوگ بکے ہیں، اور جو لوگ بکے ہیں ان کے نام بھی آ جائیں گے، تھوڑے ٹائم تک کنفرم ہو جائے گا. اگر کوئی اغوا ہوا ہے تو وہ فلور آف دی ہاؤس آ کر، قومی اسمبلی میں آ کر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں کرے گا. اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حمایت بھی کر دی ہے، مولانا صاحب کے لوگ ووٹ کریں گے ترمیم کے حق میں، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے 4 ووٹ ان کو چاہیے. اور وہ 4 لوگ اگر حمایت نہیں کرتے، جو اغوا کیے ہوئے لوگ ہیں جن کو اسمبلی میں لایا جاتا ہے، اگر وہ حمایت نہیں کرتے تو قومی اسمبلی سے ترمیم پاس نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اغوا ہے تو اسمبلی میں آ کر اسے کیا ڈر ہے؟ وہ آ جائے گا اسمبلی میں، وہاں بیٹھے گا اور اٹھ کے اپنی پارٹی کے پاس چلا جائے. ہم نے سنا ہے کہ بہت ساروں نے یہ آپس میں مشورہ کیا ہوا ہے، اگر گرفتار ہو گئے تو ہم اسمبلی فلور پہ جا کر اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے، نہ کہ ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اب جو لوگ زیر حراست ہیں وہ آئیں گے، وہ ترمیم کے حق میں ووٹ کریں گے، لیکن یہ ترمیم نہیں، یہ آئین کی تذلیل ہے. یہ کیسی ترمیم جس کے لیے لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے عزت کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، جس کے لیے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پارلیمنٹینین کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس کو کیا ترمیم کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اور اس ترمیم میں آج ایک نئی بات، ایک اور چیز فلور آف دی ہاؤس سینٹ میں باچا خان کا جانشین کہہ رہا ہے اسمبلی فلور پہ کہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری ٹرائل جو ہے سویلین کو ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب بانی کوئی بھی نہیں، وہ قید ہیں. عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تم اپنی بتاؤ، باچا خان کی نظریے کے جو پیروکار تم آج نام نہاد بنے ہوئے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہیں خیرات میں سینٹ کی سیٹ کہاں سے ملی، کیسے ملی؟ تمہاری بلوچستان میں نشستیں کتنی ہیں؟ تمہاری سینٹ کی سیٹ بنتی ہے یا نہیں؟ یہ تو قوم جانتی ہے کہ کس کی کیا اصلیت ہے. لیکن ان چہروں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. عمران خان سے غداری کرنے والے ہر شخص کا چہرہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مردان سے ایک سینیٹر اور ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے متعلق چل رہا ہے کہ یہ لوگ 2 غداری کر گئے تھے، لیکن اب تک ان کو سینٹ میں نہیں لایا گیا. جب نہیں لایا گیا تو حکومت کی تو تعداد ہی نہیں پوری ہوتی. تو یہاں آ کر پھر معاملہ فارم 45 اور فارم 47 والا ہو جاتا ہے. فارم 45 کے مطابق حکومت اپنے نمبرز پورے نہیں کر سکی سینٹ میں، اور باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر نے مطالبہ کیا کہ لوگ کاؤنٹ کیا جائے، کاؤنٹنگ کی جائے کہ کتنے ہیں، ممبران کتنے ہیں، لیکن چیئرمین سینٹ نے اس بات کو اگنور کیا اور انہوں نے کاؤنٹنگ نہیں کی، اور پھر کہا کہ ہم 65 کے 65 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. جبکہ چیئرمین سینٹ اپنا ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتا. وہ اس وقت ایک چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور دوسرا وہ پریزائڈنگ افسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو پریزائڈنگ افسر کے طور پہ کام کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ اپنا ووٹ کاؤنٹ، اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا اور وہ ووٹ ڈال بھی نہیں سکتے. اگر ڈالیں گے وہ اس صورت میں
کہ جب کوئی معاملہ ٹائی ہوتا ہو تو کسی ایک طرف وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ٹائی نہیں ہو رہا تھا. مطلب یہ آئینی ترمیم نہیں، آئین کی تذلیل ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.